جی تو دوستو، آج کی ویڈیو ہے فرعون مصر کے متعلق ایسی معلومات دینے کی کوشش کروں گی جو قابل بھروسہ اور اوتھینٹک ہیں۔ فرعون کے والدین کا آپس میں کون سا سگا رشتہ تھا؟ ان کا وہ شرمناک کام کیا تھا جس سے فرعون کی پیدائش ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کر رہے تھے کہ آپ نے بڑی عمدہ خوشبو محسوس کی تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ خوشبو ماشطہ رضی اللہ عنہا اور اس کی اولاد کی طرف سے آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ اعلیٰ مقام ماشطہ کو کیسے ملا؟ اور فرعون کو حکم دیا 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑے جائیں۔ جس سال چھوڑنے کا تھا اس میں ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور قتل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جو بھی مصر کا بادشاہ قوم قبط تو مالیک سے ہوا اس کو فرعون کہتے ہیں۔ فرعون کے والدین کون تھے؟ ان کا وہ شرمناک کام کیا تھا جس سے فرعون کی پیدائش ہوئی؟ قدیم مصر نے فرعون توتن خامن کو عام طور پر ایک طلسماتی بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے اور مصری دیو ملائی اور تاریخی تذکروں میں اسے بہت ہی ہیبت اور غصے والا ظاہر کیا جاتا ہے، لیکن ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اب اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دانوں، سائنسدانوں اور علم بشریات کے ماہرین نے مل کر ایک طویل تحقیق کی۔ انہوں نے فرعون کے مقبروں کے شہر گیزا میں توتن خامن کے ڈھانچے اور باقیات پر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تحقیق کے حقائق سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا یہ فرعون قدر زنانہ جسم کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ توتن خامن اور اس کے والد اخناتون اور والدہ کے ڈی این اے سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس کے والدین کا آپس میں سگے بہن بھائی تھے اور ان کے اس شرمناک تعلق سے اس کی پیدائش ہوئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فرعون کی جسمانی کمزوریوں کی وجہ اس کے والدین میں بہن اور بھائی کا رشتہ تھا۔ تو توتن خامن فرعون آج سے تقریباً 3500 سال پہلے مصر کا حکمران تھا۔ اس کے سامنے والے دانت اونچے تھے، بیک ڈکی بھاری تھی اور وہ ایک پاؤں سے لنگڑا تھا۔ توتن خامن کی موت سے متعلق ایک افسانہ نامی کہانی یہ چلی آ رہی ہے کہ وہ گھوڑا گاڑی کے حادثے کے نتیجے میں ہلاک ہوا تھا، لیکن اس کے والدین غیر فطری شادی یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ موروثی بیماریوں کا شکار ہو گیا تھا۔ واضح ہے کہ قدیم مصری معاشرے میں لوگ حرمت کے قائل نہیں تھے اور وہ سگے بہن بھائی کے درمیان شادی کے صحت پر ہونے والے منفی اثرات کو بھی نہیں جانتے تھے۔ فرعون مصر کتنے ظالم تھے ان کا اندازہ اس روایت سے لگائیں گے۔ مسند احمد کی روایت کے مطابق کیا مطلب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے وہاں جنت کی سیر کر رہے تھے اور آپ نے بڑی عمدہ خوشبو محسوس کی۔ اس خوشبو کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ خوشبو ماشطہ رضی اللہ عنہا کی آل کی طرف سے آ رہی ہے جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ اعلیٰ مقام ماشطہ کو کیسے ملا؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ایک دن ماشطہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی ماشطہ کے سر سے ہاتھ سے گر پڑی۔ ماشطہ کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکلا اور ساتھ ہی کنگھی کو اٹھا لیا۔ فرعون کی بیٹی کے لیے یہ انوکھا اور نیا جملہ تھا، لہٰذا اس نے فوراً پوچھا کہ یہ جو اللہ ہے یہ کیا میرا باپ ہے جس کا نام تم نے ابھی لیا ہے؟ ماشطہ رضی اللہ عنہا نے فوراً جواب دیا، نہ بالکل نہیں، میری مراد وہ اللہ ہے جو میرا بھی رب ہے اور تیرے باپ فرعون کا بھی رب ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میں اپنے ابا جی کو اس طرح بتا دوں؟ ماشطہ نے فوراً کہا بتا دو۔ اس نے فرعون کو یہ سارا واقعہ بتا دیا۔ فرعون نے ماشطہ کو طلب کیا اور فرعون نے ماشطہ کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ تو جواب دیا جی ہاں، میرا ایک ہی رب ہے جو میرا ہے اور تیرا بھی وہی رب ہے، وہ اللہ ہے۔ فرعون آگ بگولا ہو گیا اور اس قدر غصے میں آ گیا کہ اس نے تانبے کا برتن آگ میں رکھ دیا اور آگ کی طرح دہکا دیا اور ماشطہ اور اس کے بچوں کو اس کڑاہی میں پھینکنے کا حکم دیا۔ اس دوران ماشطہ فرعون سے مخاطب ہوئی اور کہا میری ایک خواہش ہے۔ فرعون نے پوچھا کیا خواہش ہے؟ ماشطہ نے کہا ہم سب کی ہڈیوں کو ایک کپڑے میں جمع کر کے دفن کر دیا جائے۔ فرعون نے کہا تمہاری اس خواہش کو پورا کرنا ہمارا ذمہ ہے۔ اس کے بعد ماشطہ رضی اللہ عنہا کے بچوں کو ایک ایک کر کے کڑاہی میں پھینکنا شروع کر دیا۔ جب آخری بچہ جو ماں کا دودھ پیتا تھا ماں کے سینے سے لگا ہوا تھا اس کو ماشطہ سے کھینچنے لگے۔ ماں اس بچے کی وجہ سے پریشان ہوگی اور اپنی طرف کھینچنے لگی۔ بچہ فوراً بولا ماں کود جا، دنیا کی تکلیف آخرت کی عذاب سے مقابلے میں بہت ہلکی ہے، ماں کود جاؤ، ڈرنا کیسا؟ ماشطہ نے بھی 7 چھلانگ لگا دی اور جنتوں کے مہمان بنے۔
ان پر ظلم کرنے والے حکمران کا نام رامسیس دوم تھا، جو بھی بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اس وقت کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا۔ فرعون رامسیس نے خواب دیکھا، بیت المقدس کی طرف سے آگاہی ہے، اس نے مصر کو گھیر لیا، تمام قیمتوں کو جلا ڈالا، بنی اسرائیلیوں کو کچھ زر نہ پہنچا۔ اس سے اس کو پہلے بہت وحشت ہوئی، پھر کاہنوں کو نے تعبیر دی اور بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے خاتمے کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا، بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہو اس کو ختم کر دیا جائے۔ دائیاں تفتیش کے لیے مقرر ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق 70,000 لڑکوں کو ابدی نیند سلا دیا گیا اور 90,000 حمل گرا دیے گئے، اور مشیت الہی سے اس قوم کے بوڑھے جلد مرنے لگے۔ قوم کے گروہ کنتالیوں نے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی، بنی اسرائیل میں موت کی گرم بازاری ہے، ان پر ان کے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں، تو ہمیں خدمتگار کہاں سے میسر آئیں گے؟ فرعون نے حکم دیا 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑے جائیں۔ جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور دوسرے سال موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحانس اور باپ کا نام عمران تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم تھا۔ مگر یاد رہے یہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے سینکڑوں برس بعد کو پیدا ہوئی تھی۔ فرعون نے نجومیوں کے کہنے پر بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے بچے قتل کرانے شروع کر دیے، تاکہ جو شخصیت پیدا ہونے والی ہے وہ زندہ نہ رہے، لیکن خالق کائنات کی مشیت نے اس کی چال ناکام بنا دی۔ اللہ نے مادر موسیٰ کو وحی کی اور بچے کو دریائے نیل کے دہارے میں بہا دیا، اور غم نہ کر، ہم اسے واپس تیرے پاس لے کر آئیں گے اور رسول بنائیں گے۔ تو اس کی والدہ نے ان کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے نہر میں چلا گیا۔ یہ نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں محل میں بیٹھے ہوئے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق کو دیکھا تو خدام کو حکم دیا، صندوق کو نکال کر لے آئیں۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا جو انگوٹھا چوس رہا تھا، جس کے چہرے پر حسن جمال کے ساتھ ساتھ انوار نبوت کی تجلیات چمک رہی تھیں۔ فرعون اور آسیہ دونوں اس بچے کو دیکھ کر دل و جان سے اس پر قربان ہونے لگے، اور آسیہ نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے دے، ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ اور وہ اسے بے خبر یوں موسیٰ علیہ السلام فرعون رامسیس ثانی کے محل میں پرورش پانے لگے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام شیرخوار بچے تھے، اس لیے شیرخوار موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے والیوں کی طلب ہوئی، مگر آپ کسی عورت کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ تو ان کی ہمشیرہ جو ماں کے کہنے پر دور سے پیچھے پیچھے دیکھتی آ رہی تھی اور آس پاس موجود تھی، کہنے لگی میں تمہیں ایک دودھ پلانے والی کا بتاتی ہوں۔ چنانچہ مریم موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے محل میں لے گئی۔ اس دوران موسیٰ علیہ السلام نے کسی اور عورت کا دودھ نہیں پیا تھا، اور انہوں نے جیسے ہی شفقت پادری سے دودھ پلایا تو آپ دودھ پینے لگے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کا بچھڑا ہوا لگتے جگر مل گیا۔ اس کا تذکرہ سورۃ القصص میں اس طرح موجود ہے، اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی اگر ہم نہ ڈھارس بناتے۔ اس کے دل پر کیسے ہمارے وعدے پر یقین رہے، اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور اس کو خبر نہ تھی کہ ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھی۔ تو بولی کیا میں تمہیں بتا دوں اس گھر والے کے تمہارے اس بچے کو پال دیں گے تو وہ اس کو خیر خواہ ہیں۔ تو ہم اس کی ماں کو اس کی طرف پھیرا، اور ماں کی آنکھ ٹھنڈک ہوئی اور غم نہ کھائے، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے موسیٰ علیہ السلام بچے ہی تھے کہ ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو گود میں بیٹھے ہوئے اس کی داڑھی پر ہاتھ ڈال دیا۔ فرعون رامسیس غضبناک ہو گیا اور اس گستاخی پر شاید انہیں قتل ہی کرا دیتا، مگر حضرت آسیہ نے کہا اے بادشاہ یہ نادان بچہ ہے، تو چاہے تو تجربہ کر لے۔ اس تجربہ کے لیے ایک تشت میں ایک آگ اور ایک تشت میں یاقوت آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آپ نے یاقوت لینا چاہا، مگر فرشتہ نے آپ کا ہاتھ انگارہ پر رکھ دیا اور وہ انگارہ آپ کے منہ میں دے دیا۔ اس سے آپ کی زبان مبارک جل گئی اور لکنت پیدا ہوگی جو نبوت ملنے تک جاری رہی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ بنی اسرائیل سیدنا یوسف علیہ السلام ابن یعقوب علیہ السلام کے دور حکمرانی میں مصر میں رہ رہے تھے، اور بعد میں انہیں قوم فرعون یعنی قطبی مصروں میں غلام بنا لیا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سرشاہی میں پل کر بڑے ہوئے انہیں اپنی قوم کی مظلومیت پر بڑا ترس آتا تھا۔ ایک روز انہوں نے بازار میں دیکھا ایک شخص کو مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس ظالم قطبی
کو مکہ مارا اور وہیں پر مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اگلے روز موسیٰ علیہ السلام نے پھر اسی شخص کو دوسرے شخص سے لڑتے دیکھا۔ اس نے پھر انہیں مدد کے لیے پکارا تو وہ اسے سمجھانے لگے، آگے بڑھے تو بڑا شریر ہے۔ پھر اسے قطبی سے چھیڑنے لگے تو کم بخت چیخ اٹھا کہ آج تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، جیسے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ یوں خبر پھیل گئی اور گزشتہ روز قطبی کا قتل موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ بات دربار فرعون رامسس تک پہنچی اور درباری فرعون کو مشورے دینے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کا الزام میں قتل کیا جائے تاکہ قطبیوں کو اسرائیلیوں پر روب اور وقار قائم رہے۔ سورۃ القصص میں ہے، شہر کے دوسرے سرے سے ایک شخص بھاگا آیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ درباری تمہارے قتل کے مشورے کر رہے ہیں، لہٰذا تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈرتے دائیں بائیں دیکھتے نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو میرے ساتھ یہ خوبصورت کہانی؟ پھر ملتے ہیں ایک اور خوبصورت کہانی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔